اللهم صل على سيدنا شفينا وحبيبنا ومحبوبنا ومحبوب ربنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. صدق الله العلي العظيم وبلغنا حبيبنا نبينا الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. معزز علماء کرام اور پیران عظام، آج کی اس بابرکت محفل اور برکت مقام پر اللہ کے گھر میں عظیم القدر اور بڑے اعلیٰ مقام کے صاحبان یہاں پر تشریف فرما ہیں. اہل طریقت و اہل شریعت کی موجودگی ہے. میں فقیر اس قابل نہیں کہ آپ کے سامنے کچھ بیان کر پاؤں، مگر بزرگوں کا حکم اور قبلہ مرشد کریم قبلہ جان اہل سنت قبلہ و کعبہ سیدی و سندی قبلہ مفتی محمد جان نعیمی دامت برکاتہم العالیہ کا حکم، ان کے حکم کی تعمیل کے تحت چند کلمات آپ کی خدمت میں. رب کریم نے قرآن کریم فرقان حمید میں ارشاد فرمایا ہے لَهُمُ الْبُشْرَى فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا. اللہ کے نیک بندوں کے لیے دنیا کی حیاتی میں بھی بشارت ہے، وفی الآخرہ، اور ان کی آخرت کی زندگی بھی بشارت سے پر ہے. وہ دنیا میں بھی سعید و اعلیٰ مقام پر فائز ہیں، اطمینان والی زندگی ہے ان کی. وہ رب کریم کی قربت میں ہیں، ہمہ وقت اللہ رب العالمین کو اپنے وجود سے، جان کی جو رگ ہے اس سے بھی قریب تر محسوس کرتے ہیں. ان کے اس احساس کے سبب ان کو حلاوت اور معیت کی زندگی نصیب ہوتی ہے. وہ رب کریم کو اپنے جان کی جو رگ ہے اس سے بھی قریب تر محسوس کرتے ہیں، اور جو رب کریم کو ہر وقت اپنا رقیب سمجھے تو اس کی زندگی عام دنیا دار کی زندگی سے مختلف ہوتی ہے. جس کا یہ یقین ہو، جو ہمہ وقت اس تصور میں ڈوبا رہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. اللہ کی عبادت میں ایسی محویت، ایسا استغراق ہو آپ پر کہ آپ اس مقام پر ہوں کہ آپ رب کریم کے دیدار میں ہوں. اگر اس مقام پر نہیں پہنچ پائے تو یقین کامل یہ رکھو کہ وہ رب کریم ضرور تمہیں دیکھ رہا ہے. وَإِنَّهُ يَرَاكَ.
تو ایسی کیفیت اللہ کے نیک بندوں کو ہمیشہ موجود رہتی ہے. وہ استحضار کی کیفیت میں رہتے ہیں. اللہ جل شانہ کو ہر وقت وہ یاد رکھتے ہیں، یاد کرتے ہیں اور اپنی زندگی کو اس کے زیر فرمان گزارتے ہیں. تو ایسوں کی زندگی رب کریم نے فرمایا کہ ان کی حیاتی بشارت سے پر ہے. ایسی سعادت مند زندگی ہے کہ دنیا میں رنج و فکر و علم بظاہر کتنے ہی بھی زمانے ان پر مسلط کرے، مگر ان کا دل معیت اور اللہ کے ذکر میں استغراق کی وجہ سے ان پر کوئی غم دنیا حاوی نہیں ہوتا. یہ ہمیشہ خود وقت پر حاوی ہوتے ہیں، غموں پر خود غالب ہوتے ہیں. یہ مغلوب عن الزمانہ نہیں رہتے، یہ زمانے پر ان کا غلبہ ہوتا ہے. عزیزان محترم، سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، ہمارے سیدنا مجدد الف ثانی ہوں، حضرت سیدنا پیر مہر علی شاہ ہوں، کوئی بھی اللہ کے ولی کامل، ان کے حیات طیبہ کو دیکھو. رب کریم فرماتا ہے کہ جو عمل صالح کرتے ہیں ہم ان کو حیات طیبہ عطا کرتے ہیں. حیات طیبہ، ان کی حیات طیبہ کا اثر ایسا ہے کہ صدیاں گزر گئی مگر ان کا ذکر ہم اپنی اولاد کو بھول سکتے ہیں. ان کے ناموں میں ہمیں غلطیاں ہو سکتی ہیں، القاب میں، عمروں میں غلطیاں ہو سکتی ہیں، مگر مردان خدا کے نام، ان کے نسب، ان کی سیرتیں ہمیں آج بھی محفوظ ہیں. اور چاہیے بھی یہ، اللہ کا حکم بھی یہ ہے کہ نیکوں کی سیرت کو یاد بھی رکھو. ذکر الصالحین کفارۃ، جس طرح ذکر الانبیاء عبادت، اسی طرح ذکر الصالحین کفارۃ. صالحین کا، نیک سیرت گزار بندوں کا ذکر یہ ہمارے لیے ایسا موجب ہے کہ ہم ان کی سیرتوں کو دیکھ کر اپنی صورتوں اور سیرتوں کو سنوار سکتے ہیں. اللہ جل شانہ کتنے ہی زمانے گزر جائیں، آج بھی ان کی تربتیں آنے والوں کو فیض دے رہی ہیں، ان کے عقیدت مندوں کو فیض کا سامان پہنچا رہی ہے. اللہ جل شانہ ہم سب کو عقیدہ اہل سنت پر قائم و دائم فرمائے، بزرگوں کے ساتھ محبت رکھنے والا فرمائے، بے دینی اور بے راہ روی سے بچائے، بزرگوں کے ارشادات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. ان کے ساتھ محبتیں رکھیں، ان کے ساتھ وابستگیاں رکھیں، ان کی محفلوں میں جائیں، ان کی زیارتوں کو جائیں، ان کی خدمتوں میں جائیں، ان کے حضور ضرور جایا کریں. آپ اپنے ساتھ اپنے بچوں کو بھی ان کی خدمت میں لے کے جائیں. تربیت کا حصہ ہے کہ آپ ہمیشہ کسی بزرگ کی، کسی عالم دین کی، کسی کامل کی، کسی رہبر کی، کسی رہنما کی دنیا دار ہوسدار ہیں. ان کی خدمتوں میں جانا فخر کی بات نہیں ہے. ہمیشہ جاؤ ایسے کے پاس سے جاؤ جہاں سے تمہیں اللہ کی ذات نصیب ہو. اللہ جل شانہ ہم سب کو بزرگوں کا ادب رکھنے والا بنائے. میرے ان کلمات کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ.